بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار کا ذکر ہے دوستو، کسی سلطنت میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ یوں تو بادشاہ بہت سخی اور رحم دل تھا، اور اس کے دربار میں ہر روز مانگنے والوں کی ایک لمبی لائن لگی رہتی تھی، اور کوئی بھی مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ لیکن اچھی عادتوں کے ساتھ ساتھ دوستو، انسان میں کچھ بری عادتیں بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح بادشاہ میں بھی ایک بری عادت تھی۔ وہ جب بھی کسی کو خیرات دیتا تھا تو بدلے میں اپنی تعریفیں سننا پسند کرتا تھا۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ مانگنے والوں کی لائن میں ایک بوڑھا اور ایک نوجوان، یہ دو مانگنے والے ایسے بھی تھے جو ہر روز بغیر ناغہ کیے مانگنے آتے تھے۔ ان میں بوڑھے فقیر کا نام صابر اور نوجوان کا یعقوب تھا۔ اب چونکہ کافی عرصے سے یہ مانگنے آتے تھے تو بادشاہ کو بھی ان دونوں کے نام بخوبی یاد ہو گئے تھے۔ اب وہ ان کو ان کے نام سے ہی بلاتا تھا۔ کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بادشاہ جب بھی نوجوان کو خیرات دیتا تھا تو وہ بادشاہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا تھا، جسے سن کر بادشاہ بہت خوش ہوتا۔ لیکن بوڑھا فقیر جب بھی خیرات لیتا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور کہتا تھا بے شک دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہی ہے جو ہر شے پہ قادر ہے، اور وہی ہے جو سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ بوڑھے کی بات سن کر بادشاہ سوچتا کہ یہ کبھی تو میرا شکر ادا کرے گا، مگر کافی عرصہ گزر گیا۔ اب بادشاہ کو بھی غصہ آنے لگا اور وہ سوچنے لگا کہ یہ خیرات تو مجھ سے لیتا ہے اور شکر خدا کا ادا کرتا ہے۔ ایک دن بادشاہ بوڑھے سے کہنے لگا، خیرات تو تم مجھ سے لیتے ہو اور شکر خدا کا ادا کرتے ہو۔ تو اس پر بوڑھے فقیر نے کہا، بادشاہ سلامت، دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، ہم اور آپ تو اس کے غلام ہیں۔ فقیر کی بات سن کر بادشاہ کو اور غصہ آ گیا۔ اس نے سوچا اب میں اس بوڑھے فقیر سے اپنا شکریہ ادا کرا کر ہی رہوں گا۔ اب بادشاہ ہر روز ایسا کرنے لگا جس سے نوجوان کو زیادہ خیرات ملے اور بوڑھے کو کم، مگر ہوتا ٹھیک اس کے الٹا ہی تھا۔ ایک دن بادشاہ نے نوجوان کو ایک تربوز دیا اور بوڑھے فقیر کو تھوڑے سے پیسے دے کر وہاں سے چلا گیا۔ بادشاہ کے جانے کے بعد نوجوان فقیر نے سوچا میں اس تربوز کا کیا کروں گا۔ اس نے وہ تربوز بازار میں بیچ دیا اور بدلے میں تھوڑے سے پیسے لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ بوڑھا اس بازار سے گزرا تو اس کی نظر اس تربوز پر پڑی۔ اس نے سوچا کیوں نہ آج تربوز کھا کر گزارا کیا جائے۔ پھر اس نے وہ تربوز خرید لیا۔ جب گھر پہنچ کر اس نے اس تربوز کو کاٹا تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ اس میں بہت سی سونے کی اشرفیاں اور سکے موجود تھے، جسے دیکھ کر بوڑھے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ وہ اشرفیاں اور سکے پا کر اب وہ بوڑھا فقیر مالدار بن چکا تھا۔ اگلے دن خیرات دیتے وقت بادشاہ نے دیکھا وہ بوڑھا فقیر صابر کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس نے نوجوان سے بوڑھے کے بارے میں معلوم کیا۔ تو نوجوان فقیر نے بادشاہ سے کہا، جناب کل اس نے ایک تربوز خریدا تھا جسے کاٹنے پر اس میں سے سونے کی اشرفیاں اور سکے نکلے، جنہیں پا کر اب اس کی حالت پہلے جیسی نہ رہی، اب وہ مالدار ہو چکا ہے۔ نوجوان فقیر کی ساری بات سن کر بادشاہ کو اس بوڑھے فقیر کی بات یاد آ جاتی ہے کہ جب اس نے کہا تھا کہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، وہی ہے جو ہر شے پہ قادر ہے، اور وہی ہے جو سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ اس بوڑھے فقیر کی بات یاد آتے ہی بادشاہ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ بارگاہ الہی میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتا ہے۔ دوستو، بے شک دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، وہی ہے جو پہاڑوں میں، درختوں پر، سمندر میں، جنگلوں میں، زمین کے اندر، ہر جگہ اپنی مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے، اور بے شک ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو
کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے قصے میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔